السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ درس ہم لوگوں کے 11ویں درس کا تکملہ ہے۔ اس درس میں ہم لوگوں نے محنت کی عظمت کے بارے میں پڑھا تھا، اور محنت کی عظمت کو دکھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند نمونے بھی پیش کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ خلفائے راشدین کی زندگی سے بھی، صحابہ کرام کی زندگی سے بھی کچھ مثالیں دے کر اور اس کی اہمیت اور اس کے فوائد کو ہمیں بتایا گیا تھا۔ اس سبق میں ہم لوگوں نے بہت ساری چیزیں پڑھیں، سمجھیں اور دیکھیں۔ اس کے مشق میں کچھ معانی اور کچھ اشارات ہیں، انہیں بھی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ ہے مرمت، کسی چیز کی مرمت کرنا، یعنی اسے درست کرنا، ٹھیک کرنا۔ مثال کے طور پر ایک بلڈنگ ہے، بلڈنگ پرانی ہو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس بلڈنگ کی مرمت کرانی چاہیے، یعنی اس کے اندر جو کمیاں ہیں اسے درست کرنا چاہیے، جہاں پہ ٹوٹ پھوٹ گیا ہے اس کو صحیح کرنا چاہیے، لائٹ وغیرہ نہیں ہے اس کا انتظام کرنا چاہیے، تو اسی کو کہا جاتا ہے مرمت۔ سڑک کی مرمت کرائی جاتی ہے، جب سڑک ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے تو اس کی مرمت کرائی جاتی ہے، اس کو صحیح کیا جاتا ہے۔ سرے سے کسی چیز کو بنانا مرمت نہیں کہلاتا، بلکہ بنی ہوئی چیز میں آئی ہوئی کمی کو سدھارنا مرمت کہلاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اسے درست کرنا، اسے ٹھیک کرنا، نہیں پہلے سے کوئی چیز ہے جس میں گڑبڑی ہو گئی تھی، اسی کو ٹھیک کیا جا رہا ہے، اسی کو درست اور صحیح کیا جا رہا ہے۔ ایک لفظ ہے مشقت۔ مشقت کا مطلب ہوتا ہے محنت اور کوشش کرنا۔ محنت کرنا، کوئی بھی سخت محنت جو ہوتی ہے اسے مشقت کہا جاتا ہے۔ کسی کام کو کرنے کے لیے جب آپ کو محنت کرنا پڑے تو اسے کہتے ہیں مشقت۔ اب جیسے ایگزام کے طور پہ، جیسے مثال کے طور پر ایگزام کے ایام میں، امتحانات کے ایام میں طلباء کافی مشقت کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو سکیں۔ ایسے ہی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مشقت کے طور پہ دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کے لیے انسان کو مشقت کرنی چاہیے۔ اچھے نمبرات سے پاس ہونے کے لیے طلباء کو امتحان کے ایام میں یا اس سے پہلے ہی اپنی مشقت جاری رکھنی چاہیے، محنت جاری رکھنی چاہیے۔ تو اسی معنی میں ہے مشقت۔ ایک اور لفظ ہے اجرت۔ اجرت کا مطلب ہوتا ہے مزدوری۔ ایک انسان جب کسی کے ہاں کام کرتا ہے تو اسے اس کی اجرت ملتی ہے، وہی اجرت مزدوری کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم اساتذہ پڑھاتے ہیں، ہم کو اس کی سیلری ملتی ہے، سیلری یہی اجرت ہے۔ لوگ گھر پر ہمارے اور آپ کے خاص طور سے روپائی کے ایام میں کام کرتے ہیں کھیتوں میں، اس کی انہیں مزدوری مل جاتی، یہی ہے اجرت۔ آفیسیلز، سرکاری لوگ سرکاری جاب کرتے ہیں، ان کو اس کی مزدوری ملتی ہے، یہی ہے ان کی اجرت، یہی ہے ان کی سیلری۔ کتابت ایک لفظ ہے۔ کتابت کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ سے لکھنا، ہاتھ کی لکھائی، اسے کتابت کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ کو مثال کے طور پر اس سبق میں بتایا گیا کہ اورنگزیب رحمہ اللہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کے قرآن کا نسخہ اس سے اپنی کمائی کرتے تھے، تو یہی ہے کتابت، یعنی اپنی ہاتھوں سے لکھنا، یعنی قرآن کی کتابت کرتے تھے اور پھر اس نسخے کو بیچ کر اپنی گزر بسر کا انتظام کرتے تھے۔ تو ہاتھ سے لکھی جانے والی سسٹم کو یا ہاتھ سے لکھے جانے کو کتابت کہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ایک مشق میں ہے، مشق میں ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں اور انہیں آپ خود حل کر سکتے ہیں۔ محنت کرنے والوں کی زندگی کیسی گزرتی ہے، مسجد نبوی کی تعمیر میں کس کس نے حصہ لیا تھا، یہ ساری چیزیں، ساری معلومات کتاب میں موجود ہے، وہاں سے آپ اسے حل کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی خالی جگہ ہے، خالی جگہوں کو بھی آپ پر کر سکتے ہیں۔ خالی جگہ پر کرنے میں آپ اس چیز کا دھیان رکھیں، خیال رکھیں کہ جو لفظ بھی آپ یہاں رکھیں
اس سے دو چیزوں کا پورا ہونا ضروری ہے. ایک تو جملے کی سیٹنگ صحیح ہو، درست ہو، اور تیسری چیز اس سے کوئی مفید معنی نکلتا ہو. کوئی ضروری نہیں کہ جو چیز کتاب میں لکھی ہوئی ہے وہی آپ یہاں بھی بھریں یا لکھیں. کہیں بھی خالی جگہ ہے، اگر وہاں پہ کوئی ایسا لفظ آپ لکھتے ہیں جس سے معنی بھی درست ہوتا ہے اور جملے کی سیٹنگ اور جملے کی عبارت بھی درست رہتی ہے، اس کا جملہ بھی صحیح رہتا ہے، تو یہی چیز مقبول ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ صرف لکیر کے فقیر رہیں اور جو کتاب میں لکھا ہوا ہے صرف وہی بھریں. ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی بھی لفظ آپ بھر سکتے ہیں، بس اصل یہ ہے کہ معنی اور عبارت دونوں درست ہونی چاہیے. تو خالی جگہوں کو بھی آپ کتاب سے، کتاب کی مدد سے آپ بھر سکتے ہیں. ایسے ہی تیسرا سوال ہے، درذیل الفاظ کی ضد لکھیے. زندگی ہے، اس کا الٹا موت، وفات بھی ہو سکتا ہے. دنیا ہے، دنیا کا الٹا آخرت ہے. آرام ہے، آرام کا الٹا تکلیف، پریشانی وغیرہ. عزت ہے، اب عزت کا مطلب آپ جانتے ہیں احترام، ادب، اور اسی کا الٹا کر دیجئے ذلت. بادشاہ ہے، بادشاہ کا جانتے ہی معنی، اب اس کا الٹا فقیر ہو سکتا ہے. بادشاہ ایسا جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہو اور مال ہوتا ہے، لیکن فقیر ایسا جس کے پاس بہت ہی کم بچا کھچا ساری چیزیں، یعنی کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس، فقیر ہوتا ہے یا بہت کم ہوتا ہے. اس کے علاوہ بادشاہ کا الٹا رعایا بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ مشہور یہی ہے کہ بادشاہ ہے تو دوسری طرف فقیر، کیونکہ بادشاہ کا مطلب ہی مالدار ہوتا ہے اور اس کا الٹا فقیر ہوتا ہے. چوتھا سوال ہے، درذیل الفاظ و محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مرمت، مشقت، اجرت اور کتابت کیا ہے اور اس کو استعمال کیا، اسی طرح سے آپ ان الفاظ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. مرمت ہے، اس کا میں پہلے بتا ہی چکا ہوں. جی چرانا یعنی محنت نہ کرنا، فلاں آدمی محنت سے جی چراتا ہے. طلبہ کو امتحان کے ایام میں محنت سے نہیں جی چرانا چاہیے. جو طلبہ محنت سے جی چراتے ہیں وہ اکثر فیل ہو جایا کرتے ہیں. گزر بسر کرنا یعنی زندگی گزارنا، لوگوں کو اچھی رزق پر گزر بسر کرنا چاہیے، حلال رزق پر گزر بسر کرنا چاہیے. لوگوں کو سادی اور عام زندگی گزارنی چاہیے. کتابت کا معنی بتایا ہی. خیرات، صدقہ و خیرات کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. خیرات ایک اچھی چیز ہے، اس پر لوگوں کو ابھارنا چاہیے. سر انجام دینا، کسی کام کو مکمل کرنا. اور اجرت، پھر یہاں بھی اس کا استعمال ہو چکا ہے. ایسے ہی آپ ایک مشق کر سکتے ہیں. آپ صبح سے شام تک کون کون سے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں ان کی فہرست بنائیے. اور ایک اچھا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کی فہرست بنانے کے بجائے ان تمام کاموں کو آپ ایک مضمون کی شکل میں لکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے لکھنا شروع کیا کہ میں فجر کی اذان سن کر اٹھتا ہوں، نمازیں ادا کرتا ہوں، اس کے بعد میں تھوڑا سا چہل قدمی کرتا ہوں، پھر اگر ناشتہ تیار ہے تو ناشتہ کر لیتا ہوں، اگر کچھ تاخیر ہے تو بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرنے لگتا ہوں، یا اپنے امتحانات کی تیاری کرتا ہوں، یا جو اسباق ہم کو دیے جاتے ہیں پڑھائی کے دوران انہیں پڑھتا ہوں. پھر اگر والدین کے ساتھ کوئی کام ہے تو ان کے ساتھ گھر میں کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتا ہوں. تو اس طرح سے آپ جو کام آپ ایک ایک لکھتے پوائنٹ کی شکل میں، اسی کو آپ جملے کی شکل میں لکھ سکتے ہیں. اور جملے کی شکل میں لکھنے کے بعد اسے آپ پیراگراف کی شکل میں، اور پیراگراف کی شکل میں لکھنے کے بعد اسے آپ ایک مضمون کا شکل بھی دے سکتے ہیں. ایک عنوان کے طور پہ آپ اسے ایک مضمون بھی لکھ سکتے ہیں، اور ایسا پریکٹس آپ کو کرنا چاہیے. تو یہی ساری باتیں تھیں اس سبق میں. اب اگلے سبق میں اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اور ہم پڑھیں گے دمشق کا قاضی. ٹھیک ہے؟